یحل دم امرئ مسلم، کسی مسلمان انسان کا خون جائز نہیں ہے، خون بہانا قتل کرنا جائز نہیں ہے، الا باحدی ثلاث، سوائے تین میں سے کسی ایک شکل کے۔ السیب الزانی، شادی شدہ زنا کرنے والا یا زنا کرنے والی، رجم، ظاہر بات ہے پتھر ماریں گے تو سر پھوٹے گا اور جسم کے اوپر لگے گا، خون بہے گا، مارنا ہے۔ والنفس بالنفس، قتل عمد کا مجرم اگر اس کے ورثاء جو ہے مقتول کے اسے معاف نہ کریں یا یہ کہ خون بہا لینے پر آمادہ نہ ہو تو اس کی جان دی جائے گی، اس کا خون جو ہے جائز ہو گیا۔ والتارک لدینہ، اور دین کو چھوڑ دینے والا مرتد، المفارق للجماعہ، جو جماعت کے اندر مفارقت پیدا کر رہا ہے، تفرقہ ڈال رہا ہے۔ یہ جو ہے تین شکلیں، یہ ہے مسلمان کے قتل۔ چوتھی شکل ہے کسی کافر حربی کے قتل کی، چنانچہ جو بھی ہمارے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں بھی آتا ہے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ تو قتل جو ہے بالحق وہ صرف چار شکلیں ہیں۔ کافر بھی یہ نہیں کہ جس کافر کو جب چاہو قتل کر دو، کافر حربی ہو جس کے ساتھ جنگ ڈکلیئرڈ ہو، حربی کافر، اور اس کے بعد مسلمان جو ہے وہ تین شکلوں میں سے ایک۔ اب بدقسمتی سے اس رجم کے بارے میں چونکہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے بھی بڑی اجماع امت سے ہٹ کر اور ان احادیث صریحہ کو رد کرتے ہوئے بات کہی ہے، میں حال ہی میں انہیں خط لکھ رہا ہوں، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے دل کو پھیر دے، اللہ نے انہیں عمر طویل دی ہے۔ میں درخواست کر رہا ہوں کہ وہ رجوع کریں اپنے اس مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں اس کی توفیق دے دے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو بدل سکتا ہے۔ تو السیب الزانی، زانی یا زانیہ جو شادی شدہ، اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے کی سزا قرآن میں آئی ہے۔ شادی شدہ کے رجم کی سزا قرآن میں نہیں آئی ہے، یہ حدیث اور سنت سے ہے، اور اسلامی قانون کا منبع قرآن کے ساتھ ساتھ سنت رسول بھی ہے، اور اصل میں یہ سنت رسول بھی نہیں ہے، اس سے بھی آگے بڑھ کر شریعت موسوی کا وہ قانون ہے جو منسوخ نہیں ہوا۔ شریعت موسوی اسلامی شریعت تھی، اب اس میں سے جو چیزیں منسوخ ہو گئی، ورنہ جو چیزیں شریعت موسوی کی منسوخ نہیں ہوئی وہ جوں کی توں قائم ہے۔ اس لیے حضور نے جب پہلا رجم کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ میں نے تیری کتاب کے حکم کو زندہ کر دیا۔ وہ کتاب سے مراد تورات، قرآن میں تو ہے ہی نہیں۔ اس میں کچھ اشکالات ہیں لیکن یہ بحث کا موقع نہیں ہے، بس دعا ضرور کیجئے، آپ تہہ دل سے دعا کیجئے۔ تو آج ہی میں خط ان کو بھیجوں گا، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو رجوع کی توفیق عطا فرما دے۔ والنفس بالنفس، یہ تو صاف سی بات ہے۔ والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، یہاں جو ہے ایک اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آیا ہر مرتد واجب القتل ہے یا اس کے ساتھ دوسری کوئی شرط بھی ہے، المفارق للجماعہ، جماعتی نظم کو درہم برہم کرنے والا۔ الفاظ کے اندر احتمال ہے اس بات کا کہ ہر مرتد کی سزا قتل نہیں ہے، ان الفاظ کے اندر احتمال ہے، لیکن جو مرتد بھی ہو اور جو کمر کس لے اب اپنے اس ارتداد کے جراثیم کو اور پھیلا رہا ہو اور اس کے اندر فساد پھیلا رہا ہو، اس کے حق میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فعل بھی ہے ہمارے پاس کہ خوارج کے بارے میں، جن کے بارے میں کہ امت کا اجماع ہے کہ وہ اسلام سے نکل گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، لیکن یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں یہ کہا تھا آخری وقت تک کہ اگر تم لوگ فساد نہیں مچاؤ گے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔
لیکن یہ بھی ایک بڑی فقہی بحث ہے، میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا اس وقت۔ مولانا اصلاحی کی رائے یہ ہے کہ ہر مرتد جو ہے واجب القتل نہیں ہے، لیکن وہ مرتد کہ جو باغی بھی ہو وہ واجب القتل ہے۔ اس کے لیے کچھ گنجائش میں پاتا ہوں، اگرچہ اجماع امت کے خلاف وہ بات بھی جاتی ہے، لیکن حدیث کے الفاظ میں کہنے کے لیے کسی شخص کو کوئی گنجائش تو ہے۔ المفارق للجماع، کسی شخص نے بس ایسے ہی اپنا خاموش بیٹھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد رجوع ہی کر لے، عقل درستی ہو جائے، تو یہ صرف ان الفاظ کے اندر احتمال کی وجہ سے میں نے کہا ہے کہ اس معاملے میں کوئی بات اگر شخص کہتا ہے تو اس کے لیے ایک بنیاد موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاری ومسلم۔ اب یہ دیکھیے، یہ اخلاق کے ضمن میں اعلیٰ اخلاق، عمدہ اخلاق، انسان کے کردار کی خوبی اور بلندی، اس کے اعتبار سے نہایت خوبصورت حدیث ہے، جوامع الکلم میں سے۔ یہاں بھی لفظ آ رہا ہے حسن الاسلام، نہیں یہاں نہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص بھی اللہ اس یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ زبان کو کنٹرول میں رکھے، فلیقل خیرا او لیصمت، یا تو اچھی بات زبان سے نکالے اور یا چپ رہے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا حضرت معاذ کی روایت میں، سکلت کا امو کا یا معاذ، یہ زبان کے جو حصائد السنہ ہیں یہی تو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ کنٹرول، اسی لیے خطبہ نکاح میں جو آیات حضور پڑھتے تھے ان میں سورہ احزاب کی وہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہاں خیر کہا، سدیدہ کہا، صاف سیدھی بات، عمدہ بات، زبان کا استعمال خیر میں ہونا چاہیے، شر میں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، اللہ کی دی ہوئی ایک صلاحیت ہے، ایک بہت بڑا اللہ نے آپ کو ایک ذریعہ دیا ہے اظہار ما فی الضمیر کا، اس سے خیر وجود میں آئے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کیا خاموش ہے، بولنا تو ضروری ہے۔ اسی لیے من صمت نجا، جو خاموش رہا اس کی نجات ہو جائے گی، مطلب یہ جو کم سے کم گویا ہو وہ گویا کہ زیادہ سے زیادہ محفوظ ہے۔ زیادہ جو ہے گویائی جو ہے وہ یاوہ گوئی کے اوپر کی طرف بھی انسان کو لے جا سکتی ہے، بسیار گوئی جو ہے اس میں اندیشے زیادہ ہیں۔ کم گو ہونا یہ در حقیقت میچورٹی کی دلیل ہے، آدمی میچور انسان۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے اور آخر پر ایمان رکھتا ہو۔ اب دیکھیے یہاں پر ایمان بالرسول کا ذکر نہیں ہو رہا، کیوں نہیں ہو رہا؟ ایک تو چونکہ حضور خود کہہ رہے ہیں تو بار بار اپنے اوپر ایمان کو ریپیٹ کرنا یہ بھی ایک بامروت انسان کے لیے ذرا کوفت کی چیز ہوتی ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ یہاں موٹیوز کی گفتگو ہو رہی ہے، موٹیو دو ہی ہے، اللہ کو راضی کرنا، آخرت کی سزا سے بچنا۔ اعمال میں وہ جو آیت البر کا جو درس ہے ہمارا درس نمبر 2، کہ نیکی کا موٹیو وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت سے متعلق ہے، نیکی کی فارم اور اس میں توازن یہ ایمان بالرسالت سے متعلق ہے۔ تو یہاں موٹیوز کی بات ہو رہی ہے۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، اب اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، عزت کرے، احترام کرے، اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کرے۔